اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز شرکائے فن خطابت و نقابت کورس، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنی 10ویں کلاس میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی زبانوں کو قوت عطا فرمائے، ہمیں ہمارے سینوں کو اللہ رب العزت کشادہ فرمائے اور ہماری زبانوں کی گرہیں اللہ رب العزت کھول دیں۔ آپ نے بہت ہی اہم چیزیں ابھی سمجھی ہیں۔ ابھی ہم پریکٹس سیشن کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ آج 2 چیزیں ہم سمجھیں گے۔ نقابت پہ بھی آج ہم ٹائم لگائیں گے، نقابت، فن نقابت کو بھی سمجھیں گے۔ اس کے اندر جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ان کی طرف بھی توجہ کریں گے، اور ساتھ ہم پہلے کچھ حصے میں خطابت کو بھی سمجھتے ہیں۔ خطاب کیا ہے؟ ہم نے کچھ چیزیں سمجھی تھی کہ خطاب میں سوال کرنا اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ آج ہم ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں، اس چیز کو اور تھوڑا میچور کرتے ہیں، کیونکہ اب ہم بھی میچور ہو گئے ہیں نا، دن بدن ہم بھی میچور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کی پریزنٹیشن پہلے کی بنسبت اگلے دن زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ سوال کرنا، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضور کا طریقہ مبارکہ تھا، آپ سوال کرتے جب کوئی اہم بات حضور نے فرمانی ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک اور اینگل سے آج ہم چیز کو سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے جب خود خطاب تیار کرنے ہیں اور احادیث وہاں شامل کرنی ہے، قرآن مجید کی آیت آئے گی اس کو شامل کرنا ہے۔ آج کسی کا سوال بھی تھا گروپ میں، شاید بیٹی حنیم مریا کا سوال تھا کہ سر کیسے ہم چیزوں کو وضاحت کیسے کریں، ہمیں آیت تو مل گئی، حدیث تو مل گئی، اب ان چیزوں کو پھیلانا کیسے ہے؟ تو میں اس چیز کو لیتا ہوں کہ ہم نے اس کی وضاحت کیسے کرنی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے سلیکٹ کی ہے اس کی تفسیر ہم خود سے تو نہیں کریں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کوئی تفسیر پکڑیں گے، تفاسیر جو لکھی ہوئی ہیں ان میں سے جو تفاسیر ہمارے پاس موجود ہیں اردو زبان میں بالخصوص، تو اس میں سے ہم کوئی ایک تفسیر سلیکٹ کر لیں گے، کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تفسیر منہاج القرآن جو کہ ابھی مکمل نہیں ہوئی، اور پھر آیت سلیکٹ کرنا بھی اب ایزی ہے، آسان ہے۔ اب تو قرآنی انسائیکلوپیڈیا جو حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے، آپ اس کے ذریعے کوئی آپ کے ذہن میں موضوع آئے آپ وہاں سے وہ آیت لے سکتے ہیں۔ آسان ہو گیا۔ اب آپ کے ذہن میں موضوع آتا ہے، آپ قرآنی انسائیکلوپیڈیا پکڑیں، آپ کو آیت مل جائے گی، وہاں حروف تہجی کے اعتبار سے جو ترتیب لگی ہوئی ہے وہاں سے۔ حدیث کو لینا ہے، اب وہ آیت آپ کو ملی، اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے کسی تفسیر سے۔ آپ کوئی تفسیر کھولیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کہ اس مفسر نے اس کی کیا تفسیر کی ہے۔ ایک تفسیر پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، اور ہمارے گھروں میں ہر گھر کے اندر کوئی 1-2 تفاسیر ہونی چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں تفاسیر پڑھی ہیں قرآن مجید کی، چاہے ایک ہی ہو تفسیر؟ بہت کم لوگ ہیں۔ یعنی وہ کتاب قرآن مجید جس نے ہمیں ہدایت و رہنمائی دینی تھی، جو کل علوم کا منبع ہے، جو شریعت کا مصدر ہے، جو دین کا مصدر ہے، بلکہ سارے علوم کا مصدر ہے، دنیا کے سارے علوم اس قرآن کے اندر جمع ہیں۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ تو جب ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے تو پھر ہمارے گھروں کے اندر تفاسیر تو ہونی چاہیے نا، کوئی 1-2 تو ہم رکھیں۔ میں یہ روز دور دیتا ہوں کہ کتب خریدیں۔ آپ کے گھر میں اگر ابھی تک کوئی تفسیر نہیں ہے، ترجمے والے قرآن ہم رکھ کے سمجھتے ہیں کام ہو گیا، بھئی وہ تو ترجمہ ہے ٹیکسٹ کا، آیت کا ترجمہ ہے، ترجمے سے کیا سمجھ آئے گا؟ کچھ سمجھ آئے گا، کچھ نہیں آئے گا، مگر اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت ہے۔ آپ جب تک کوئی تفسیر نہیں لیتے آپ صحیح طرح قرآن مجید کے ترجمے کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہم اپنے گھروں میں تفاسیر رکھیں،
قرآن مجید کی کم از کم ایک تفسیر تو ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی آیت کو سمجھنا چاہیں آپ اس تفسیر کو کھول لیں. آپ کہتے ہیں جی گوگل پہ کتب پڑھی ہیں، وہاں سے مطالعہ نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس کتب گھر میں پڑھی ہوتی ہیں تو پھر مطالعہ کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، آپ کا دل بھی کرتا ہے. سو یہ کام وہاں سے آپ نے ترجمہ لے لیا اس کی تفسیر، تو وہ جو تفسیر آپ کو پسند آئے گی، ایک نقطہ 2 نقطے، اپنے خطاب کو ترتیب دیا کریں، پوائنٹ بنایا کریں اس کے، کہ اس آیت سے آیت آپ نے پڑھی مثال کے طور پہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ آیت پڑھی، اب اس آیت کا ترجمہ تو آتا ہے مگر اس میں سے کیا سمجھانا ہے وہ نقطہ وہ نکالنا ہے پہلے، تو وہ کسی تفسیر سے آپ کو ایک نقطہ مل جائے گا. نکات بنائیں، نکات، ایک نقطہ اگر دوسرا لینا ہے جتنا وقت ہے تو آپ پوائنٹ بناتے چلے جائیں. تو جب آپ پہلے نقطہ بیان کرتے ہیں پھر اس نقطے کو سمجھاتے ہیں تو خطاب کے اندر دلچسپی ہوتی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ کا خطاب یاد ہوتا ہے لوگوں کو، یہ طریقہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا اپنا خطاب یاد کروائیں تو یہ طریقہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ چلیں. آیت پڑھی، اب اس میں سے نقطہ نکالیں کہ یہ نقطہ ہے، اب اس کو سمجھائیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. عالمین کہا یعنی آقا کل عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور اللہ نے اپنے لیے فرمایا رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. تو وہ تمام جہانوں کا رب ہے اور آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. اس طرح ہم نے پہلے آیت کی تفسیر کرنی ہے. تو اس کے لیے میں نے کہا اپنی مرضی کی تفسیر نہیں کرنی کہ آپ اپنی تفسیر کھول کے بیٹھ جائیں، گمراہی ہوتی ہے. آپ کسی کو پڑھیں، کسی جید عالم کو پڑھیں، کسی امام کو پڑھیں کہ جس کی تفسیر کی کوئی اتھارٹی ہے، جس کی تفسیر مانی جاتی ہے وہ لیں. پھر اس کے بعد حدیث کی طرف آئیں گے تو حدیث کو بھی بس سناتے نہیں جانا، حدیث پڑھی نہیں، اس حدیث سے سمجھانا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا بخاری شریف کے اندر احادیث 4000 بنتی ہیں، 4000 بھی کم و بیش کم ہیں، مگر ویسے ان کو جب بار بار رپیٹ کیا تو تعداد زیادہ ہو جاتی. تو امام بخاری ایک ہی حدیث کو 3 بار 4 بار بھی لے کر آئے ہیں. حدیث ایک ہے، سیم، پوری حدیث سیم ہے، مگر اس کو آپ اپنی کتاب میں 3-4 مختلف جگہوں پہ لے کے آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا سوال ہے کہ کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ اس حدیث ایک تھی مگر اسی ایک حدیث میں موضوعات زیادہ تھے، اس لیے اسی حدیث کو آپ نے وضو کے باب میں بھی ذکر کیا، طہارت کے باب میں، پھر آگے چل کے نماز میں بھی اسی حدیث کو ذکر کیا کیونکہ اس میں وضو کے بارے میں بھی تھا ذکر اور نماز کے بارے میں بھی تھا. پھر ہو سکتا ہے آگے چل کے اسی ایک حدیث کو جنازے کے باب میں بھی ذکر کیا ہو، اور ممکن ہے پھر اسی حدیث کو آگے چل کے کسی آیت کی تفسیر میں بھی ذکر کیا ہو. تو حدیث ایک ہے مگر اس کو ذکر بار بار کیا. اس کی وجہ ہے کہ اسی ایک حدیث میں بہت سارے نقطے ہیں جو آپ جہاں آپ کا موضوع ہے اس موضوع کے مطابق اس حدیث کو دوبارہ لے آتے ہیں. تو اسی لیے ایک حدیث آپ کئی خطاب میں بیان کر سکتے ہیں، مگر جس خطاب میں بھی بیان کرنا ہے وہاں اس کے موضوع کے متعلق اس سے نقطہ نکالنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اب ہم میچور ہو گئے، یہ چیزیں سمجھیں. ہم نے خطاب لوگوں سے لکھوانے نہیں ہیں، خود سمجھنے ہیں، اسٹڈی کرنی ہے. المنہاج السوی آپ کے گھر میں ہے، اس کے اندر سے بے شمار خطاب آپ کے بن جائیں گے. شان اولیاء ہو، آقا الاسلام کی شان ہو، اور بے شمار. تو آپ نے اس حدیث سے اس کے متعلق بات سمجھانی ہے جو موضوع ہے آپ کا، اور کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سوال پیدا کریں. یہ بھی آقا الاسلام کی سنت ہے. جیسے میں نے عرض کیا مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہم بات بتانی تھی تو صحابہ سے سوال کیا کہ صحابہ مجھے بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا آقا سب سے عجیب ایمان تو، اب صحابہ کرام ترتیب سے چل رہے ہیں، کہتے ہیں جی سب سے عجیب ایمان، پہلے کہا کہ فرشتوں کا ہے،
حضور نے فرمایا فرشتوں کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں. پھر صحابہ نے عرض کی کہ آقا انبیاء کا؟ حضور نے فرمایا انبیاء کا ایمان کیسے عجیب ہے کہ وہ تو ان پہ تو براہ راست وحی اترتی ہے. پھر صحابہ بولے آقا پھر ہم ہیں؟ یعنی پہلے فرشتوں کا کہا، آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کا عجیب کیسے، کیونکہ اللہ ان کے ذریعے وحی بھیجتا ہے، اللہ کے قرب میں رہتے ہیں. پھر صحابہ نے سوچا نبیوں کا، انبیاء کا، تو حضور نے فرمایا انبیاء کا کیسے، کیونکہ نبیوں پہ تو براہ راست وحی اترتی ہے، تو وہ ان کا ایمان عجیب کیسے. پھر صحابہ نے عرض کی کہ آقا پھر ہم ہو سکتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھی عجیب کیسے کہ میں تم سے کلام کرتا ہوں، تم میری مجلس میں بیٹھتے ہو، تم میرے دور میں ہو. جب 3 جگہوں پہ جا کے جواب صحابہ کی جو جواب تھا اس کے مطابق میچ نہ ہوا، تو پھر عرض کی آقا پھر آپ ہی بتا دیجیے، آپ ہی فرما دیجیے کس کا ایمان عجیب ہے. تو اب آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ ایک طبقہ، وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، وہ جو بعد میں آنے والے ہیں، وہ یقیناً ہمارا ذکر تھا، ہم لوگ تھے مگر ہم اس قابل نہیں. فرمایا وہ جو بعد میں آئیں گے، بعد میں آنے والا طبقہ، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہوگا کہ ان میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ مولا ہمارا سب کچھ لے لے مگر ایک بار مصطفیٰ کی زیارت کروا دے. یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، اپنا اہل و عیال، اپنا مال وہ چاہتے ہوں گے کہ سب کچھ چلا جائے مگر مصطفیٰ کے مکھڑے کی زیارت ہو جائے. تو وہ ایمان عجیب ہے. اب یہ دیکھیں نا، میں جو بات سمجھانے کے لیے حدیث پڑھی کہ آقا علیہ السلام نے کیسے صحابہ کرام کے ذہنوں کو اپنے ساتھ جوڑا، یہ طریقہ ہے حضور کا. یعنی ان کے پہلے ان سے پوچھا، ان کے ذہنوں کو خالی کروایا. جب وہ خالی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب آقا ہمارا علم جواب دے گیا، اب آپ بتائیے، آپ فرمائیے، تو پھر آقا علیہ السلام نے اس بات کا جواب دیا. یہ طریقہ ہوتا ہے خطابت کا، اپنے سامعین کو یوں ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، ورنہ سامعین کہیں اور ہوتے ہیں، آپ کہیں اور ہوتے ہیں. آپ کراچی پہنچ جاتے ہیں، سامعین آپ کے لنڈی کوتل پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو نہ دونوں الگ الگ چل رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا. تو یہ طریقہ ہے، آپ آگے نہیں بڑھیں گے جب تک سامعین کو ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے، ساتھ نہیں جوڑیں گے. جو جوڑ کے چلتا ہے اس کا خطاب لوگوں کو یاد ہوتا ہے. تو یہ آقا علیہ السلام کا انداز بیان ہے کہ بات تو بتانی تھی مگر پہلے صحابہ کرام کو کہا کہ تم بولو ذرا، تم کیا سوچتے ہو. اب آقا علیہ السلام نے ہمارے بارے میں فرمایا نا کہ وہ میرے بعد آئیں گے اور وہ چاہیں گے کہ اہل و عیال، مال و دولت سب کچھ چلا جائے مگر آقا کے چہرہ ودعا کی زیارت ہو جائے. کیا ہماری محبتیں ہیں ایسی؟ ہماری محبتیں، ہمارا عشق اس حد تک ہے؟ اگر ایسا نہیں تو اس کا مطلب وہ بات پھر ہماری نہیں تھی، وہ ذکر ہمارا نہیں تھا. آقا علیہ السلام ہمارا ذکر نہیں کر رہے تھے. اگر ہم اس حد تک محبت ہی نہیں کرتے، ہمارا مال ترجیح پر ہے، ہمارے اہل و عیال ترجیح پر ہیں، حضور کی محبت ترجیح نہیں، آقا کا عشق ترجیح نہیں، آقا کی زیارت ترجیح نہیں، اور آقا کی طلب ترجیح نہیں، حضور کو یاد کر کے آنکھیں آنسو نہیں بہاتے، کئی کئی دن گزرے اور حضور کی یاد نہ آئے، اس کا مطلب پھر وہ ذکر ہمارا نہیں ہو رہا تھا. وہ مقربین تھے، وہ مقرب تھے جو اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، جو اپنا سب کچھ لٹانا چاہتے ہیں حضور کی خاطر، اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں آقا کی خاطر. یہ کلاس جیسے کل بھی عرض کیا تھا، ہمارے ذہن کو تھوڑا سا تو چینج کرے نا، ہمارا مائنڈ بدلے، ہماری سوچ بدلے، ہماری فکر بدلے، ہمارا انداز بیان تو بدلے گا. انداز بیان تو بدلنا ہے انشاءاللہ العزیز اس کلاس کے نتیجے میں، مگر انداز فکر بھی بدلنا چاہیے. انداز فکر بدلے تو انداز بیان خود بخود بہتر ہوتا چلا جائے گا. حضور سے محبت جتنی پختہ ہوگی انسان اتنا مضبوط ہوگا.
جس کی جتنی محبت پختہ ہوتی ہے آقا کے ساتھ، اسے گھبراہٹ نہیں رہتی، اسے ڈر نہیں رہتا، کیونکہ اس کا مطمع نظر پھر آقا کی ذات ہوتی ہے نا۔ وہ پھر 313 ہو کر بھی بدر کے میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ 313 ہو کر بے سر و سما ہو کر تلواروں کے بغیر ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی پکڑ کر وہ سامنے ڈٹ جاتے ہیں، وہ پھر ڈرتے نہیں، وہ ٹکرا جاتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مقربین جب دعائیں کرتے تو کہتے مولا بدر کے میدان میں صحابہ کے ہاتھوں میں لہرانے والی تلواروں کا واسطہ ہماری دعائیں قبول کر۔ پھر لوگ ان کی تلواروں کا واسطہ دے کر دعائیں کرتے، کیونکہ وہ وفا کا مینار تھے، وہ ٹکرانے والے تھے، وہ ہر لمحہ حضور کے قدموں کے ساتھ آپ کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے۔ حضور جدھر حکم اشارہ کرتے وہ ادھر پلٹنے والے تھے۔ ابھی احد سے زخمی ہو کر گھروں میں پہنچے تھے، ابھی بستروں پہ لیٹے بھی نہیں تھے صحیح طرح، دوبارہ جہاد کا اعلان ہوا تو وہ پھر اسی طرح نکل پڑے، زخموں سے چور جسم، تھکے ہوئے جسم، احد کی سختیاں سہ کر آئے، مگر ادھر پھر اعلان جہاد ہوا، آرام کا خیال نہیں کیا، پھر نکل پڑے۔ سو وہ ولولہ، وہ جذبہ آج بھی امت مسلمہ کے جوانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ وہ طلب نہیں رہی، حضور کے عشق کی طلب نہیں رہی۔ سو یہ خطاب ہم نے جب حدیث پڑھنی ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے ہم نے پہلے طلب پیدا کرنی ہے سامعین کے ذہن میں۔ حدیث ایسے ہی نہیں سنا دیتے کہ بس پڑھی اور سنا دی، نہیں، پہلے سامعین کے ذہن میں اس حدیث کی طلب پیدا کریں گے، اس کے بارے میں سوال پیدا کریں گے۔ سوال پیدا کریں گے، لوگ متوجہ ہو جائیں گے، متوجہ ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سو یہ طریقہ ہوگا، اس طریقے کے ساتھ ہم نے احادیث پڑھنی ہے۔ یہ بغیر سوال پیدا کیے، بغیر طلب پیدا کیے جب آپ بات کریں گے تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ پہلے آپ طلب پیدا کریں گے لوگوں کے ذہنوں میں سوال کرنے کے ذریعے، یا اپنی بات کا تعارف اس طرح کروائیں کہ آگے جو بات ہے بڑی خاص ہے، یہ جملہ بول کر، یا بھی جو نقطہ عرض کرنے لگا ہوں بڑا خاص ہے، توجہ کے ساتھ، تو پھر وہ توجہ ملتی ہے۔ یہ سارا خطاب تو وہ ہے جو محافل میں ہم نے کرنا ہے، محافل کا، جلسے کا، یعنی ہم اور کوشش کریں کہ آپ میں سے ہر کوئی اب یہ ذہن بنائے کہ ہم نے محافل میں بھی، اور گھروں کے اندر بلیں، اپنے گھروں کے اندر چھوٹی محافل کر کے وہاں بھی خطاب کر سکتے ہیں ہماری بہنیں اور بیٹی۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ حدیث کو پھیلا سکتے ہیں، یعنی آپ حدیث جو آپ کو سمجھ آیا نا اس حدیث کے پڑھنے کے بعد، آپ نے وہ چیز بیان کرنی ہے اور وہ لوگوں کو سمجھانی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا ایو جلسائن خیر، حضور کن کی بارگاہ میں بیٹھا کریں، کن کی مجلس میں بیٹھا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ اب دیکھیں 3 چیزیں تو اس میں تھیں، مگر ان کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا کہ 3 چیزیں بیان فرمائیں، یعنی یہ جملہ اب حدیث کا تو نہیں ہے، یہ جملہ حدیث نہیں ہے، مگر اس حدیث کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ بولا کہ آقا علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان فرمائی کہ وہ لوگ جن کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ فوراً حدیث نہیں پڑھتے جاتے، اس حدیث کو سمجھاتے ہیں۔ فرمایا پہلی چیز کہ ان کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، ذکرکم اللہ رؤیتہ، ان کی رؤیت تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، وزاد فی علمکم منطقہ، اور ان کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کر دے، وذکرکم بالآخرۃ عملہ، اور ان کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ اب اس کو پھر اس میں سے جو چیز ہوتی ہے وہ سمجھانی ہوتی ہے، یہ فن ہے۔ یعنی آپ خود کوشش کریں کہ کوئی ایک حدیث لیں، اس کو پڑھیں، اس میں سے دیکھیں کیا چیز سمجھ آئی۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور ہم لوگ تو آپ کی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہیں،
آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اس میں سے یہ چیز ہے، کیا اس میں سے میں کیسے اس حدیث کو بیان کر سکتا ہوں، یعنی اس حدیث کے اندر سے میں کیا چیز سمجھا سکتا ہوں؟ تو جب آپ کو خود سمجھ آ جائے گی پھر آپ سمجھا بھی لیں گے۔ تو یہ تو خطابت ہم نے سمجھی کہ ہم نے خطابت کو اس طریقے کے ساتھ ہم نے جو بہتر کرنا ہے اس کو پالش کرنا ہے۔ میں جو آج آپ کو موضوع بھیجا تھا 2 قرآن، کل انشاءاللہ العزیز ہم انگلش کا ایک خطاب ہے وہ کریں گے، اس پہ مشق کریں گے انگلش کے خطاب پہ۔ ابھی 2 قرآن موضوع ہے، 2 قرآن، اس پہ ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ اصل میں ایک قرآن تو قرآن مجید ہے اور دوسرا قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی فرمایا ایک عام قاری کے لیے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ علامہ اقبال تو ایک عام مومن کو بھی قرآن کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں بات ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنے لگے، حضور کا ذکر ہے کہ آپ کو بھی قرآن اور صاحب قرآن دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ آئیے ہم اس پہ پریکٹس کرتے ہیں، پھر ہم نقابت کی طرف آئیں گے، بالخصوص آخری ہمارے 10-15 منٹ اس پہ ہوں گے۔ اور آج ایک بڑا زبردست کلام ہے جو میں نے تیار کروانا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو عقیدت ہے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ۔ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ آج یہ کلام پہلی بار سنیں گے، مگر آج ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو 2 قرآن موضوع ہیں، پہلے ہم اس کو ذرا رک کے کریں گے، پھر ہم تسلسل کے ساتھ اکٹھے کر لیں گے۔ ام المومنین، اب سمجھیے گا کہ کیسے ہم نے پاز کرنے ہیں، سپیڈ نہیں لگانی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سرور کائنات کے اخلاق کے بارے میں پوچھا۔ یہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا تو آپ کا یہ جو حصہ ہوتا ہے فیس، گردن سے اوپر، سارا اس پہ فوکس ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے بالکل بت کی طرح ساکن نہیں کرنا ہوتا کہ آپ یوں ساکن اور آپ بولی جا رہے ہیں، اس کو ہلانا ہوتا ہے، کیونکہ شروع میں اشارے تو کر نہیں رہے ہوتے، اب آتے ساتھ تو آپ نے یوں نہیں کرنا نا، یہ رکے ہوئے ہیں تو پھر اس کو کرنا ہے، ایسے بھی نہ لگے کہ کوئی بت بیٹھا ہوا ہے اور کسی اور کی آواز آ رہی، تو اس کا استعمال کرنا ہے۔ میں دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سرور کائنات کے اخلاق کے بارے میں پوچھا۔ اس کو اخلاق کہنا ہے، اخلاق نہیں کہنا، اخلاق۔ خواتین کو اصل میں عادت ہوتی ہے وہ زیر دیتی ہیں، ہر چیز کو زیر دینے کی کوشش کرتی ہیں، اخلاق، تو یہ اخلاق ہیں۔ اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواباً فرمایا کان خلقہ القرآن، یہ حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا ہے۔ کان خلقہ القرآن، اے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب دیکھیں نا، میں نے یہ جملہ بولا، سوال بھی تھا، سوالیہ انداز، پھر بولتا ہوں، اے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی چہرے کے اوپر سوال نظر بھی آئے کہ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، تاثر، ایکسپریشن ایسے ہوں۔ آپ اس کو یوں بھی بول سکتے ہیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس کا کیا اثر ہے؟ اور اس کو یوں بولیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس طرح اس جملے کو بولنا ہے، سوالیہ انداز میں۔ سوال کر رہے ہیں نا تو چہرے سے پتا چلے کہ آپ کوسچن کر رہے ہیں، سوالیہ انداز۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جیسے میں بار بار آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ جملوں کو یا شعر کو یا ربائی کو 2-3 مختلف طریقوں سے بول کے دیکھا کریں، پھر جو آپ کو اچھا لگے اس کو اڈاپٹ کیا کریں۔ جیسے نعت پڑھنے والے بھی ایک جملہ ایک ترنم میں پڑھتے ہیں، پھر ترنم تھوڑی سی چینج کر کے دیکھتے ہیں، پھر اور چینج کرتے ہیں، پھر ان میں سے جو اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں اب اس طرح پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی میرے آقا کا اخلاق ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات کی عملی تفسیر پیکر مصطفیٰ ہے، تو پھر کہنا پڑے گا ہے یہ بھی قرآن، ہے وہ بھی قرآن،
یہ کتابوں کا سردار، وہ رسولوں کا سردار، یہ منزل من اللہ، وہ مرسل من اللہ. آواز اٹھانی ہے اب. اس میں خدا کا کمال، اس میں خدا کا جمال، یہ سینوں میں اترنے والا، وہ روحوں میں اترنے والا، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت. یہ بھی ناریب، وہ بھی ناریب، یہ بھی نرالا، وہ بھی نرالا، یہ بھی اعلیٰ، وہ بھی اعلیٰ، یہ بھی خدا کا، وہ بھی خدا کا، یہ بھی حق، وہ بھی حق. مگر فرق یہ ہے، یہ خاموش قرآن، وہ بولتا قرآن. یہ قرآن سکوت والا، وہ قرآن حرکت والا. یہ قرآن اجمال، وہ قرآن تفسیر. یہ قرآن قندیل، وہ قرآن تنویر. یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی. یہ قرآن فکر، وہ قرآن ذکر. یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح. اس قرآن میں 114 صورتیں ہیں، اس قرآن میں ایک صورت ہے. یہ قرآن کالی صدروں والا، وہ قرآن کالی زلفوں والا. اس قرآن کو پڑھنے والا قاری، اس قرآن کو تکنے والا صحابی. ارے یہ قرآن خدا کی کتاب ہے، وہ قرآن رسالت مآب ہے. قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا. مازاغ ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر. قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. اب یہ آواز کو آپ اٹھائیں گے، تلفظ کو درست رکھنا. اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے خالصتاً اردو کے اور فارسی کے لفظ ہیں. کندیل ہوتا ہے، کندیل نہیں ہوتا. تنویر کہیں گے. پھر اسی طرح فکر ہوتا ہے، فکر نہیں ہوتا. ذکر ہوتا ہے، ذکر نہیں ہوتا. ایک بڑا خاص لفظ ہے، عربی لفظ ہے منزل. منزل، اسے منزل من اللہ نہیں کہنا، یہ اوپر گزرا ہے. یہ منزل من اللہ. اور وہ مرسل من اللہ، مرسل من اللہ نہیں کہنا، مرسل من اللہ. پھر آگے باقی عام لفظ ہیں، لیکن یہ 2-3 لفظ تھے جو عام طور پہ درست نہیں بولے جاتے. منزل من اللہ اور مرسل من اللہ. قندیل کہیں گے. پھر ایک لفظ آیا ہے اجمال. یہ قرآن اجمال نہیں کہنا، اجمال کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ اجمال، اجمال نہیں کہنا. تو اس پہ کل انشاءاللہ آپ کی پریزنٹیشن ہوگی. آپ نے بڑی قوت کے ساتھ اس کو بیان کرنا ہے. میں ایک بار پھر پڑھوں گا، پھر ہم نقابت کی طرف آتے ہیں. ایک بار میں اس کو پھر پڑھتا ہوں دوبارہ. اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے میں پورا زور لگا دیتا ہوں اور آپ بعد میں کمنٹ کرتے ہیں سر ویڈیو نہیں چل رہی تھی. وہ سارا زور لگا ہوتا ہے جی ویڈیو نہیں چل رہی تھی. تو ویڈیو چل رہی ہے نا اب تو. چلیں دوبارہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. 2 قرآن موضوع ہیں. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سرور کائنات کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواباً فرمایا کان خلقہ القرآن. اے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی میرے آقا کا اخلاق ہے. یعنی قرآن کی تعلیمات کی عملی تفسیر پیکر مصطفیٰ ہے. تو پھر کہنا پڑے گا ہے یہ بھی قرآن، ہے وہ بھی قرآن. یہ کتابوں کا سردار، وہ رسولوں کا سردار. یہ منزل من اللہ، وہ مرسل من اللہ. اس میں خدا کا کمال، اس میں خدا کا جمال. یہ سینوں میں اترنے والا، وہ روحوں میں اترنے والا. یہ مسلمانوں کے لیے رحمت، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت. یہ بھی ناریب،
وہ بھی لاریب، یہ بھی نرالا، وہ بھی نرالا، یہ بھی آلہ، وہ بھی آلہ، یہ بھی خدا کا، وہ بھی خدا کا، یہ بھی حق، وہ بھی حق، مگر فرق یہ ہے، یہ خاموش قرآن، وہ بولتا قرآن، یہ قرآن سکوت والا، وہ قرآن حرکت والا، یہ قرآن اجمال، وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن قندیل، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن فکر، وہ قرآن ذکر، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح۔ اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اس قرآن کی ایک صورت ہے یہ قرآن کالی سطروں والا، وہ قرآن کالی زلفوں والا، اس قرآن کو پڑھنے والا قاری، اس قرآن کو تکنے والا صحابی۔ ارے یہ قرآن خدا کی کتاب ہے، وہ قرآن رسالت مآب ہے۔ سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زباں لگتا ہے۔ سورہ افلاق جب بھی نظر اٹھتی ہے ناصر، سورہ افلاق جب بھی نظر اٹھتی ہے ناصر، چاند بھی مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے، چاند بھی مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ اب یہ ایک ربائی میں نے یہ پڑھی، ایک آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، وہ جو لکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کر لیں۔ ایک یہ بھی پڑھی، سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے، اور یہ رباعیات آپ نقابت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زباں لگتا ہے۔ سورہ افلاق جب بھی نظر اٹھتی ہے ناصر، چاند بھی مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے، چاند بھی مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ تو آپ دوسرا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ تو یہ دو رباعیات، تیسری اور بھی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ اب یہ تیسری رباعی پڑھ رہا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو یہ 3 روایات ہوگی، اور بھی بہت ساری ہیں۔ تو جب آپ کو فن آ جاتا ہے پڑھنے کا تو پھر آپ نئی چیزیں بھی ایڈ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، وہ جو میں نے جیسے عرض کیا، نقابت کو سمجھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں اس کلام کو ہم آج نقابت میں پڑھتے ہیں۔ بڑا زبردست کلام ہے، اعلیٰ حضرت اپنی عقیدت بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا عقیدت ہے حضور غوث العظم سے، جس سے قادری بنتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت اپنی عقیدت دکھا رہے ہیں حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے، یعنی اس درجے کے عالم اور اولیاء سے اتنی محبت۔ ولیوں سے محبت نہ ہو تو علم بھی علم نافع نہیں بنتے۔ جیسے مولا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں مثنوی شریف کے اندر، فرماتے ہیں ہیچ کس از نزد خود چیزیں نشد۔ فارسی کا شوق بھی ڈیولپ کریں، مولا روم کو پڑھا کریں۔ جو مولا روم کو پڑھنے والے ہیں نا، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں۔ یہ بہنیں بیٹیاں آپ سب لوگ، جو صوفیاء کا رنگ ہے اس کو ہم اپنی ذاتوں کے اندر ڈالیں۔ تصوف، صوفیاء، مولا روم کیا تصور دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہیچ کس از نزد خود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیزے نشد۔
آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ہیچ کس از نزد خود چیزیں نہ شد، کوئی بھی اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا، کوئی اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا. مثال دے کے پھر کہتے ہیں جیسے کبھی بھی لوہا تیز خنجر خود بخود نہیں بنتا. ہیچ آہن، آہن کہتے ہیں لوہے کو فارسی میں، ہیچ آہن خنجرے تیزے نہ شد، کہ جیسے کوئی لوہا خود بخود تیز خنجر نہیں بنتا. اس لوہے کو کوئی خنجر بناتا ہے تو بنتا ہے نا، اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے، اسے کوٹا جاتا ہے، ضربیں ماری جاتی ہیں، جب اسے بار بار کوٹتے ہیں تو پھر وہ تیز خنجر بنتا ہے، پھر وہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. مولا روم یہ تصور دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں آگے پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں یہ یعنی کہ کوئی اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا، جیسے لوہے کی مثال دی کہ وہ خنجر خود نہیں بنتا. آپ فرماتے ہیں ہیچ حلوائی نہ شد استاد کار، استاد کار، کہ کوئی حلوائی بھی کبھی بھی بڑا استاد نہیں بنتا. تا شاگرد شکر ریزے نہ شد، جب تک وہ کسی بڑے استاد کے پاس جا کر، کسی حلوائی کے پاس بیٹھ کر سیکھتا نہیں. یعنی یہ مولا روم کیا تصور دے رہے ہیں، کیا سوچ ہے صوفیاء کی، کیا ان کا انداز بیان ہے، باتیں سمجھانا جانتے ہیں، کیا مثالیں دی جا رہی. پہلے لوہے کی مثال، پھر حلوائی کی مثال. آپ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی حلوائی خود بخود بڑا استاد نہیں بنتا. تا شاگرد شکر ریزے نہ شد، جب تک وہ کسی شکر ریز یعنی حلوائی کے پاس جا کے بیٹھتا نہیں. یہ بات کر کے پھر مولا روم اپنی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. یہ باتیں کر کے پھر اپنی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں میں مولوی تھا، میں کبھی مولا روم نہ بنتا. مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، کہ مولوی کبھی مولا روم نہ بنتا. تا غلام شمس تبریزی نہ شد، اگر حضرت شاہ شمس تبریز کی غلامی میں نہ آتا. تو آپ اتنے بڑے عالم ہو کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ولی کامل کی صحبت ضروری ہے. مولا روم کا فلسفہ ہے کہ اتنا بڑا علم، دولت، تقوی، علم کی دولت ہے، تقوی ہے، سب کچھ ہے، عبادت ہے، راتوں کو جاگنا ہے. اللہ رب العزت نے مولا روم کو پہلے بھی بڑا مقام دیا ہوا تھا، آپ کا نام تھا، مگر آپ کہتے ہیں میں کبھی بھی مولا روم نہ بنتا اگر اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز کی غلامی میں نہ آتا، آپ کی صحبت و سنگت میں نہ آتا. تو مولا روم نے تو اپنی پوری باتوں کا نچوڑ دے دیا. اس لیے کسی کی صحبت ضروری ہے، سنگت ضروری ہے. آپ بغیر صحبت کے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، کسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، ہم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی نہیں ہو سکتے. یہ اتنے اتنے بڑے علماء کو بھی حاجت تھی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی، انہیں بھی حاجتیں تھیں اس بات کی. آپ علامہ اقبال کا فلسفہ پڑھ لیں، وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اقبال کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی شعیب مل جائے تو پھر شبانی سے کلیمی صرف 2 قدم ہوتی ہیں. علامہ اقبال کا تو نظریہ یہ تھا، مولا روم کا نظریہ. وہ کہتے ہیں صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجے ایک کلیم سر بکف، ایک کلیم سر بکف. جب تک ہم کسی کے ساتھ خود کو کنیکٹ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ خود کو جوڑتے نہیں، تو کبھی بھی ہم نہ خود کو کامل بنا سکتے ہیں، نہ کبھی خود کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پختہ اور مضبوط کر سکتے ہیں. آپ کو ویڈیو شو ہو رہی تھی ابھی میری، یا کوئی پرابلم تھا؟ ویڈیو شو ہو رہی ہے جی؟ ٹھیک ہے. ابھی حج چل رہا ہے، آپ پورے حج کو ہی لے لیں، پورے حج کو ہی لے لیں کہ حج سارے کا سارا اللہ کے بندوں کی یاد ہے. کبھی آپ صفا اور مروہ پہ دوڑ رہے ہیں،
تو اللہ نے اپنی بندی حضرت ہاجرہ کی سنت کو زندہ کیا. کبھی آپ کنکریاں مارتے ہیں، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ کی سنت کو زندہ کیا. یعنی یہ اللہ رب العزت تصور، یہ دین کی روح سمجھائی جا رہی ہے آقا علیہ السلام کہ دین کی روح، کہ یہاں صحبتیں کام آتی ہیں، صحبتیں کام آتی ہیں. اگر آپ صحبت کو اختیار نہیں کرتے تو پھر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے سمجھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں کدے نہ چڑھن چڑھائیاں، اوہی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں. یعنی جو خود اڑتا ہے وہ زیادہ دیر نہیں اٹھتا، گر جاتا ہے، مگر جب کسی کے ہاتھ میں ڈور ہو پھر جب اڑتا ہے تو پھر وہ گرتا نہیں. جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں کدے نہ چڑھن چڑھائیاں، اوہی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں. آپ کہتے ہیں فضل تیرے نہ لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ لگ کے، کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ لگ کے. یہ میاں محمد بخش فرما رہے ہیں. یعنی یہ سوچ ہے صوفیہ کی. فضل تیرے نا لوہے تردے پھٹیاں، پھٹا یعنی لکڑی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک سوئی برابر بھی لوہا ہو آپ پانی میں پھینکیں گے وہ ڈوب جائے گا، مگر آپ کئی ٹن لوہا اگر لکڑی کے جہاز کے اندر رکھ دیں، لکڑی کے ساتھ جوڑ دیں، وہ نہیں ڈوبے گا. یعنی اس لوہے کو اگر لکڑی کے ساتھ کنیکٹ کرے تو لوہا نہیں ڈوبے گا، اور اگر اکیلا ہو ایک تنکا بھی ہو تو ڈوب جائے گا. یہ کیا فلسفہ ہے، یہ میاں صاحب نے سمجھایا. فرماتے ہیں فضل تیرے نہ لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ لگ کے، کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ لگ. تو آئیے ہم اعلی حضرت کی جو عقیدت ہے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہم وہ سمجھتے ہیں. مگر آج کے دور میں صحبتیں اگر دیکھنی ہو تو تحریک منہاج القرآن کی چھتری، واللہ آپ ریسرچ کر لیں، تحقیق کر لیں، اس وقت تحریک منہاج القرآن کی جو چھتری ہے اس سے بڑی کوئی صحبت نہیں ہے. یہاں اللہ نے علم بھی دیا، تقوی بھی دیا، اوپر وہ قائد دیا جو ہر اعتبار سے اللہ نے اس وقت روئے زمین پر سب سے لاسانی بنایا، جس کا علم بھی لاسانی، جس کا عمل بھی لاسانی، جس کا کردار لاسانی، جس کا کام لاسانی، جس کا انداز بیان لاسانی، جس کا اخلاق حسنہ لاسانی، جس کو ایک عظیم قائد کا سایہ ہے. جس تحریک کو صحبت آپ ہمیشہ جب ڈھونڈتے ہیں تو ایسے بندے کی ڈھونڈتے ہیں نا جو بہتر ہوتا ہے سب سے. تو آپ کو تو اللہ نے ہر اعتبار سے، علم میں ثانی کوئی نہیں، آپ کے کام میں ثانی کوئی نہیں. آپ نے اس دور میں جو کام کر دیا ہے یہ آنے والی نسلوں صدیوں تک چلے گا. 1000 سے زائد کتب، یہ کوئی چھوٹا کام ہے. اور سر جیسے فرما رہے تھے کہ ٹاپک ہو، آپ نے تقریباً 15,000 موضوعات پر اب تک خطاب کر چکے ہیں. 15,000 ٹاپک. یعنی آپ کوئی موضوع آپ کا دل کرے سننے کو وہ آپ کا خطاب ہو چکا ہوگا اس پہ. 15,000 موضوع. سو اتنی بڑی صحبت اللہ نے دی ہے. آپ سب سے ہم درخواست کریں گے تحریک منہاج القرآن کی چھتری کے نیچے آئیں، اپنا تعلق جوڑیں. یہ جو صحبتیں ہماری یہ چند دن کی تھی، یہ چند دن کی نہ رہیں، یہ دائمی بنا دیں، ہمیشہ بنا دیں. ہمارا یہ تعلق مرتے دم تک قائم ہو جائے، اس کو عارضی نہ رکھیں. یہ آپ لوگوں سے ہم کچھ اور نہیں کہتے، بس ایک چیز کہتے ہیں کہ اس قائد کے ساتھ جس کی زندگی بے داغ ہے، کہنے کو کوئی کچھ بھی کہے مگر اس کی حقیقت کچھ نہیں، جس کا علم منہ بولتا ثبوت ہے، جس کا کردار منہ بولتا ثبوت ہے. تو آپ خود کو کنیکٹ کریں. آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو اس کلاس سے کہ جو ہماری اس سنگت کو عارضی بنائے. میں نہیں چاہتا، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری یہ سنگت 12 دن کی رہے بس پھر ختم ہو جائے. نہیں، اس کو ہمیشہ بنا دیں، ہمارا یہ تعلق قائم ہو جائے، اس تحریک کے ساتھ جڑ جائیں.
اس کے پلیٹ فارم کے ساتھ، اس چھتری کے نیچے آ جائیں، اس چھتری کے سائے کے نیچے آ جائیں، پھر آپ برکات دیکھیے گا اللہ کیسے نوازتا ہے اور نوازے گا، برکات بھی اتریں گی۔ آپ جب تک صحبت میں نہیں آتے، دور ہوتے ہیں، آپ اس لذت کو چکھ نہیں سکتے۔ جب آپ چکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا مزہ کتنا میٹھا ہے، اس کا ذائقہ کتنا میٹھا ہے۔ تو آپ سب جڑیں، جو آپ میں سے تحریک کے ساتھ اٹیچ نہیں تھا پہلے، اب جڑ جائیں۔ یہ اگلے 2-3 دنوں کے اندر آپ باقاعدہ ممبرشپ لیں، رفاقت لیں تحریک کی۔ واللہ آپ خود غور و فکر کر لیں نا کہ آپ کا کام اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو امت مسلمہ کے نوجوانوں کی رہنمائی کی جا رہی ہے، انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے، سو آپ نے یہ اس کلاس کے اینڈ ہونے تک یہ صحبت کو عارضی نہیں رہنے دینا، مستقل بنا دینا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کو لیتے ہیں اور نقابت کی طرف آتے ہیں۔ آپ حضور غوث پاک کی شان میں کلام لکھتے ہیں اور اس میں اپنی عقیدت بھی بیان کرتے ہیں۔ اب یہ نقابت، اس کو ہم سمجھیں گے۔ آپ نے نقابت میں بالکل سلو بولنا ہوتا ہے لفظوں کو، مگر زور سے بولنا ہوتا ہے، طاقت کے ساتھ۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر یونیورسٹیز کے اندر کرنی ہو کمپیئرنگ نقابت تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر وہاں محفل میں زور زیادہ لگتا ہے، وہاں پھر زور نہیں لگاتے جب یونیورسٹیز کے اندر، یا یہ دنیاوی پروگرام، تو پھر وہاں پہ اشعار پڑھتے ہیں، رباعیات پڑھتے ہیں، مگر پھر تھوڑا زور کو کم لگاتے ہیں اور لفظوں کے اوپر زور دیتے ہیں، ان کو ذرا سلو بولتے ہیں۔ چلیے ہم اب اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلی لائن ہے، میں آپ کو گروپ کے اندر پھر اس کو شیئر بھی کر دیتا ہوں بعد میں۔ آپ فرماتے ہیں، واہ واہ کیا جود و کرم ہے اے شہ بتہا تیرا۔ یہ خیر، یہ میں وہ دوسری طرف چلا گیا، وہ آقا علیہ السلام کی، یہ حضور غوث پاک کی شان میں اور ہیں۔ فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ یہ اس کی پہلی لائن ہے، کیونکہ یہ ملتی ہے نا آقا علیہ السلام کی شان میں جو آپ کی نعت ہے اس کے ساتھ، اس وجہ سے میں نے وہ پڑھ دی لائن۔ فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا۔ یعنی آپ نے اس کو اتنا سلو بولنا ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ بالکل لفظ کے ساتھ چلے، آپ اپنی مرضی سے اشارہ کریں۔ فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بلا، یہ بھی کوئی بات ہے، وہ بلا نہیں ہے، بلا، سر بلا کہتے ہیں، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ پھر اگلا شعر کہتے ہیں، کیا دبے، دبنا ہوتا ہے نا، کسی دب جانا، جو کہتے ہیں یہ بندہ دب گیا، تو وہ کہتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہے پنجہ تیرا۔ آپ کا عقیدہ بھی دیکھیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی عقیدت بھی دیکھیں۔ فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہے پنجہ جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا تیرا۔ اب فرماتے ہیں، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا تیرا۔ پھر اگلے شعر میں بڑی کمال بات کی، کیونکہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ حسنی حسینی دونوں اطراف سے آپ کو فیض ملا، والد کی طرف سے، اور والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی، تو حسنی حسینی دونوں دریا ملتے ہیں تو پھر حضور غوث الاعظم کی ولادت ہوتی ہے۔ تو وہ اعلیٰ حضرت وہاں یہ اس شعر میں یہ بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ محی الدین کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا، بڑا کمال شعر ہے۔
تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ خضر وہ حضرت خضر علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں ہے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہاں ملے تھے؟ جہاں دو دریاؤں کا سنگم تھا، جہاں دو دریا ملتے تھے وہاں حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو آپ اس تشبیہ کو، اور خضر کیا کرتے تھے؟ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مچھلی پکا کے سالن بنا کے ساتھ لے کے گئے تھے، جب اس مقام پہ پہنچے جہاں دو دریا ملتے تھے، مجمع بحرین تھا، اس شعر میں بھی آپ نے مجمع بحرین کہا، وہاں بھی مجمع بحر کہتے ہیں دریا کو، وہاں دو دریا ملتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں وضو کیا عبادت کی غرض سے، مگر کچھ پانی کے قطرے اس مچھلی کو لگے، وہ جو پکی ہوئی تھی سالن تھا، وہ زندہ ہوئی، زندہ ہو کے پانی میں چلے گئی، تو مچھلی زندہ ہو گئی، وہ خضر علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ سے۔ تو اعلیٰ حضرت اس کی تشبیہ دے کے کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، یعنی تو کیوں دین کو زندہ نہ کرنے والا ہو، اے خضر، یعنی آپ کو خضر کہا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، یعنی وہاں دو دریا ملتے تھے، یہاں حسنی حسینی دو فیض ملے ہیں، دو فیض جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ آگے ایک شعر پہ ختم کرتا ہوں، یہ کلام لمبا ہے مگر ایک شعر صرف اور پڑھتا ہوں جس میں اعلیٰ حضرت اپنی عقیدت بتا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اعلیٰ حضرت کس سے عقیدت کر رکھ رہے ہیں؟ حضور غوث الاعظم سے۔ فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ، در کہتے ہیں دروازے کو، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میری آپ سے عقیدت کیا ہے؟ کہتے ہیں تجھ سے در، یعنی آپ سے در سے سگ، آپ سے نسبت ہوئی دروازے کو، اور اس دروازے سے نسبت ہوئی دروازے پہ بیٹھے ہوئے کتے کو۔ تجھ سے در سے سگ کہتے ہیں کتے کو، در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، براہ راست بھی نہیں کہتے کہ مجھے آپ سے نسبت ہے، وہ کہتے ہیں آپ سے نسبت ہوئی آپ کے دروازے کو، اور دروازے سے نسبت ہوئی آپ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے کتے کو، اور مجھے نسبت ہوئی آپ کے کتے کے ساتھ۔ آئے آئے، یہ عقیدت ہے۔ در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، کہتے ہیں دور سے کہیں ڈور آپ کی میرے گلے میں بھی پڑی ہوئی ہے، حضور غوث الاعظم کی۔ یعنی اعلیٰ حضرت جو اپنے وقت کے مجدد ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر حضور غوث الاعظم کی ڈور گلے میں نہ ہو تو میرا کچھ نہیں ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے نسبت بھی نہ جوڑیں اور خود کو ہم بہت کچھ سمجھتے پھریں۔ سو یہ ربائی میں آخری بار پڑھتا ہوں، کلاس مکمل کرتے ہیں۔ کل آپ کی پریزنٹیشن 2 قرآن اور یہ ربائی ہوگی۔ اگر آپ یہ کر سکے، اگر کسی کو مشکل لگا تو یہ لازم نہیں کرتا مگر 2 قرآن لازم، اگر یہ بھی آپ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک دفعہ میں اس کو پڑھتا ہوں۔ واہ کیا جود، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دوے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ آج کی کلاس ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رہیں۔ پریزنٹیشن
آپ نے ضرور بھیجنی ہے. ابھی کلاس کے بعد جو آپ کی پریزنٹیشن آئی ہوئی ہے میں کوشش کرتا ہوں ان کو دیکھوں. انشاءاللہ العزیز کل اور بہتر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.